اس وقت جو جلسہ کا لک اور اس کا جو نقشہ اور اس کا جو جغرافیہ سامنے آ رہا ہے، اس جغرافیہ میں سنجیدگی نہیں ہے، متانت نہیں ہے، وقار و اعتبار نہیں ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی منصوبہ، کوئی پلاننگ نہیں ہے سوائے ایک وقتی پکنک کے۔ میں اسم رضا اس وقت میں موجود ہوں مدرسہ سبیل الشریعہ رحمت نگر آوا پور کے احاطہ میں موجود مسجد ایمان میں، جہاں جو مزدور حضرات ہیں، جو غریب طبقہ ہے، ان کے لیے تربیتی پروگرام 2 روزہ یہاں منعقد کی گئی ہے۔ میں بتا دوں کہ پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ جن کے اندر ذوق ہو، شوق ہو، وہ اپنے عمر کے کسی بھی حصے میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا نمونہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا، بتائیں آپ یہاں جو ہے 2 روزہ پروگرام منعقد کی گئی ہے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے، ان کے فوائد کیا ہے، اسی مدرسے کے ناظم و بانی حضرت مولانا انوار اللہ فلک صاحب القاسمی سے ہم گزارش کریں گے کہ بتانے کی زحمت فرمائے کہ یہ جو پروگرام منعقد کی گئی ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، لابھ کیا ہے، اور کیا عوام کو میسج دینا چاہتے ہیں۔ یہ تمام باتیں یہاں کے بانی و ناظم حضرت مولانا انوار اللہ فلک صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی قوم اور کوئی بھی سماج تعلیم اور معیشت کی بہتری کے ساتھ ترقی کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا ہے، تو سماج کو جب تک اچھا نہیں بنایا جائے اور تعلیم سے نہیں جوڑا جائے گا تو وہ سماج اچھا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جس قوم مسلم کے اوپر سب سے پہلے یہ آیت اتری، آیت ایجوکیشن، آیت تعلیم، موجودہ سروے رپورٹ بتاتی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی شرح خواندگی شمار ہی میں نہیں ہے، اور دوسری اقوام بہت آگے، اور خصوصاً ہماری مسلم قوم میں جو کمزور طبقہ ہے، لیبروں کا طبقہ ہے، مزدوروں کا طبقہ ہے، ان کو زندگی گزارنے کا بھی صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے، صفائی ستھرائی کا طریقہ معلوم نہیں ہے، علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ان لیبروں اور ان مزدوروں کو بغیر ہمارا کوئی کام بھی نہیں چلتا ہے۔ گھر بنانا ہو تو، مدرسہ بنانا ہو تو، مسجد بنانا ہو تو، سڑک کی تعمیر کرنی ہو تو، ہر قدم پر مزدور۔ لیکن اس مزدور کے ذہن کو جہالت سے اس قدر بھر دیا گیا، یا جس قدر بھرا ہوا ہے کہ وہ سماج میں جس طرح سے ان کے اندر روشنی آنی چاہیے وہ بالکل روشنی نہیں۔ ہم نے سوچا کہ ان کمزور طبقات کو، ان مزدوروں کو، ان لیبروں کو قریب کر کے اور ان کو کچھ سکھائیں، ان کو کچھ پڑھائیں، اور یہ بتائیں کہ سماج کیسے اچھا بنتا ہے۔ ہماری یہ فکر ہے کہ جب تک ان طبقات کو اور دوسرے لوگوں کو علم سے نہیں جوڑا جائے گا، تعلیم سے نہیں جوڑا جائے گا، سچائی اور اچھائی کے پیغام سے نہیں جوڑا جائے گا، اس وقت تک اچھا سماج وجود میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے یہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ہے۔ ہمارے اس وقت ادارہ سبیل الشریعہ جو اس کی مسجد ہے، اس مسجد میں پوری سادگی کے ساتھ ہمارے ساتھ ادھر 50 سے زیادہ مزدوروں، لیبروں کا طبقہ ہے، جن کو ہم کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ لکھا رہے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں، اور ان کو جینے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ ہمارا دروازہ کیسا ہو، ہمارا گھر کیسا ہو، ہمارے گھر کے پاس سے اگر کوئی راستہ ہے تو اس راستے کی حفاظت کیسے ہو، ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا کیسا کریں۔ تو ہم اس کو یہ ساری چیزیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا یہ نظام بنایا ہے، اور الحمدللہ اس نظام کے تحت ہمارا کام چل رہا ہے۔ ہماری کوشش ہے، خدا سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش کامیاب ہو اور ہمارا ملک اور ملک میں بسنے والا سماج اچھا سے اچھا بنے۔ اچھا، اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی کے وقت میں جو لاکھوں لاکھ، 6 لاکھ 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے لوگ جلسہ جلوس کرتے ہیں، بیجا خرچ کرتے ہیں، تو وہ نہ کر کے نظام تعلیم پہ، یعنی تعلیم پہ اور ایجوکیشن پہ خرچ کریں، کیا کہنا چاہیں؟ اصل میں جلسے کا جو کام ہے وہ تہجد گزار بنانا تو ہے نہیں، MBBS کرانا تو ہے نہیں، اب مفتی بنانا تو ہے نہیں۔ جلسے کا اصل مقصد ہے کہ ذہن و فکر کی تیاری، اور ان کو پیاس لگایا جائے اگلے اچھے کاموں کے لیے۔ لیکن اس وقت جو جلسہ کا لک اور اس کا جو نقشہ اور اس کا جو جغرافیہ سامنے آ رہا ہے، اس جغرافیہ میں سنجیدگی نہیں ہے، متانت نہیں ہے، وقار و اعتبار نہیں ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی منصوبہ، کوئی پلاننگ نہیں ہے سوائے ایک وقتی پکنک کے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جلسے جو رات بھر کے کیے جاتے ہیں، اور جلسے کیا کیے جاتے ہیں بلکہ تماشا کیا جاتا ہے، تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ گاؤں سماج کے لوگ آپس میں اسی پیسے کو
اپنے سماج کے کمزور طبقہ کو کلیکٹ کرے، جوڑیں اور ان کو سکھائیں، ان کو پڑھائیں، ان کو ہوش مند بنائیں۔ جب ان کا شعور، ان کی عقلیں، ان کی فکریں جاگیں گی اور بیدار ہوں گی تو ان کی نسلیں بیدار ہوں گی اور مضبوط ہوں گی۔ کیا کہنے، ابھی بڑی خوشی ہوئی، میں آیا ہوں، مجھے کسی طرف سے نہ مدرسے کی طرف سے نہ مولانا کی طرف سے کوئی دعوت ملی ہے، بس کسی واٹس ایپ گروپ کے دوارا جو ہے یہ خبر ملی تھی کہ یہاں جو ہے اس طریقے کا 2 روزہ سیمینار جو ہے ناخواندہ مزدور حضرات جو ہیں ان کو ان کے تربیت کے لیے، تعلیمی بیداری کے لیے یہاں کیا جا رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ پھر دکھا دیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اس طریقے کا پروگرام میں چاہوں گا کہ ہر گاؤں میں، ہر محلے میں انعقاد کیا جائے۔ حضرت سے بھی ہم چاہیں گے اور گزارش کریں گے کہ یہ جو آج آپ پروگرام منعقد کیے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ پروگرام ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے جو بھی عمر دراز حضرات ہیں یا جو بھی غریب طبقہ ہے وہ سبق حاصل کریں گے اور اپنے آگے کی زندگی کو سنواریں گے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے جو مدارس کے انتظامیہ ہیں یا جو بھی دانشوران قوم ہیں جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس طرح کا پروگرام منعقد کرے اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے محلے میں؟ اس سلسلے میں خود بڑی وسعت کے ساتھ سوچ رہا ہوں، اور علماء، مشائخ سے اور ارباب حل و عقد سے ہمارے مشورے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن میں فوری طور پر اس وقت اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مدارس میں جہاں مطبخ کا نظام ہے وہ اگر اپنا وقت فارغ کر لیں، کم سے کم مہینے میں جمعہ اور جمعرات اور جمعہ، یہ 2 دن اپنے گرد و پیش کے مزدوروں، ناخوادہ، کمزور طبقات کو اگر وہ جوڑ لیں اور جوڑ کر کے ان کو کچھ پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کا موقع فراہم کریں تو یقیناً ان کا فکری شعور بہت مضبوط ہوگا اور وہ ذہنی افلاس سے نکلیں گے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہار جتنا جیب سے مفلس نہیں ہے، اب بھی ذہن و فکر سے مفلس ہے، اور ان طبقات کو جب تک افلاس سے نہیں، ذہنی افلاس سے نہیں نکالا جائے گا، اس وقت تک ہم اپنے سماج میں اور اپنے صوبے میں توانائی محسوس نہیں کریں گے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ واقعی ان حضرات کی کوشش اور کاوش ہے اور ان کی محنتوں کو سلام کرتا ہوں، خصوصاً حضرت مولانا انوار اللہ فلک صاحب القاسمی جو اس مدرسہ سبیل الشریعہ آواپور کے ناظم و بانی ہیں اور ساتھ ہی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بھی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ سے بھی ساتھ میں گزارش کریں گے کہ جہاں بھی اس طریقے کے پروگرام انعقاد کیے جاتے ہیں اس کا بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں اور اس میں فل تعاون کریں ہر طریقے سے۔ آپ دیکھتے رہیں اردو نیوز بہار۔ میں SM رضا، آپ کا خادم، اردو نیوز بہار، ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر۔